وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ایک بزرگ عارف ہیں کہ جو پہنچے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت اقدس میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو مکالمہ اب ذکر کر رہا ہوں اس کی شبیہ اور بھی واقعات اور مکالمات ہیں، میں فقط ایک ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے جب امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب کا بیان کر کے میرے ظہور کی تعجیل میں خاص دعا مانگا کرو. تو یہ امام علیہ السلام کا حکم ہے کہ تعجیل ظہور امام کی دعا مصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یا ذکر شہزادی سلام اللہ علیہا کے بعد یا اس سے ساتھ ساتھ مانگی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کے ظہور کی نیت سے یہ دعا پڑھ لیجیے گا ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا اللہ عنده حسن المآب. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. مجلس شہادت ہے عابدہ عالیہ علی، جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفہمہ ہیں، جو موثقہ ہیں، جو صدیقہ کبریٰ کی صدیقہ صغریٰ بیٹی ہے، اور حضور مکرم نے بی بی کی آمد کے وقت جو انہیں لقب عطا فرمایا تھا، اگر اسے عرض کروں تو آج مجلس شہادت شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حضور مکرم کی تعبیر ہے کہ میری یہ نواسی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے زمانے کی حجت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، حضور مکرم کا میسج خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کا مرہون منت ہے. تو حسینیت زینب کبریٰ کی مرہون منت ہے. تو اس خاطر ہے کہ شبیہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ دین اور اسلام، حسینیت کا مطلب ہے دین اور اسلام، اصل توحید، رسالت، ولایت، یہ سب ختم ہو جاتا اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے پیغام کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ پہنچاتی. ان بی بی کی مجلس عزا ہے، اور رجب المرجب میں جہاں زیادہ تر تاریخیں خوشیوں کی ہیں، اور بالخصوص 13 رجب المرجب جیسی بڑی عید، اس کے بعد اپنے دل کو کسی غم کی تاریخ کے لیے آمادہ کرنا ایک بظاہر سخت کام ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ سے کہوں 2 دن قبل 13 رجب المرجب کی تاریخ تھی، اور جشن میں کیا کیفیت تھی آپ جانتے ہیں.
اور اس کے 2 دن بعد دل ایسا مغموم ہو کہ ابھی جب سلام پڑھا جا رہا تھا تو کتنی صدائیں بلند تھیں اور آنکھیں اشکبار تھیں. یہ ہے یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. یہ اہل بیت کے ماننے والے کی پہچان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جب ہمیں خوش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب ہمیں مغموم دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. یہ ہے 13 رجب اور 15 رجب المرجب. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ورنہ دل آمادہ نہ ہو پاتا کہ اتنی بڑی خوشی کے فوراً بات ہی آپ ایک غم کی مجلس میں تشریف فرما ہو، اور وہ بھی غم شریکت الحسین کا ہو، کہ جن پر رونا بنص حدیث رسول. میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کتاب الخصائص الزینبیہ آغا نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایات کو لکھا ہے اور علماء کے کلام کو لکھا ہے، تحقیقات کو لکھا ہے. تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو رسول اللہ نے بھی گریہ فرمایا. بالکل روایت 3 شعبان المعظم کی شبیہ ہے کہ امام حسین کو دیکھ کر رسول اللہ رو رہے تھے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر بھی رسول اللہ روئے. اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ آپ کی ان بیٹی پر طرح طرح کے شدید مصائب آئیں گے. تو فرمایا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، اے میرا میوہ قلب فاطمہ، آپ کی اس بیٹی پر اتنے مصائب آئیں گے. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا گریہ فرمانے لگیں، اور انہوں نے روتے ہوئے ایک سوال کیا کہ اے بابا، کیا میری بیٹی پر رونے والے کے لیے کوئی ثواب ہوگا؟ اور اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ آپ کی اس دختر پر رونے والے کا وہی ثواب ہوگا کہ جو ان کے 2 بھائیوں حسن اور حسین پر رونے والے کا ثواب ہوگا. یہ روایت ہے رسول اللہ سے. یعنی کوئی امام حسن کے غم میں رو رہا ہو 28 صفر مظفر کی مجلس میں شہادت امام حسن کے غم میں، یا محرم الحرام میں، یا سارا سال کبھی بھی کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے، فرمایا ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے کوئی حسین پر رو رہا ہو یا کوئی حسن پر رو رہا ہو. سبحان اللہ. امام زادے بہت ہیں. اگر آپ دیکھیں تو امام زادہ یعنی امام کی اولاد ہونا. تو امام زادوں میں ضروری نہیں ہے کہ براہ راست امام کی اولاد ہو. بعض امام زادے ایسے ہیں کہ جو 2 نسلوں بعد ہیں، 3 نسلوں بعد ہیں. شاہ عبد العظیم حسنی 4 نسلوں بعد امام کی اولاد میں سے. در حقیقت ہر سید زادہ اسے امام زادہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امام ہی کی اولاد میں سے. تو ایران میں تقریباً 10,000 امام زادوں کے حرم ہیں، اور عراق میں اور شام میں نہیں معلوم، اب تک شاید اسٹیٹسٹکس نہیں نکالے گئے کہ وہاں کتنے امام زادوں کے حرم ہیں، اور لبنان میں کتنے ہیں، اور دنیا بھر میں کہاں ہیں. مثلا کراچی میں ایک امام زادے موجود ہیں. تو کہاں کہاں دنیا میں ہیں امام زادے، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں. لیکن آپ کو انگشت شمار، یعنی 10، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں اگر تو 5 امام زادوں سے زیادہ وہ نہیں ملیں گے کہ جن کے فضائل خود امام معصوم نے براہ راست بیان کیا. امام زادہ ہونا ایک فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام اور امام زادے میں فرق ہے. 5 سے کم امام زادے ہیں کہ جن کے لیے براہ راست امام معصوم سے نص موجود ہے، آپ کے پاس حدیث موجود ہے. مثلا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے براہ راست نص موجود ہے، منظار عمتی بقم فلہ الجنہ. جس نے میری پھوپھی معصومہ قم کی زیارت کی، امام جواد فرما رہے فلہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے جس نے میری بیٹی کی زیارت کی. یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے کہ جس نے میری خار کی زیارت کی. یہ حدیث امام جواد علیہ السلام سے کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی، اس پہ جنت واجب ہے. بی بی معصومہ قم شبیہ زینب کبریٰ ہے نا سلام اللہ علیہا. ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے. سبحان اللہ. شہزادی زینب ایک امام کی بیٹی ہے، 2 ائمہ کی بہن ہے، اور پھر ائمہ کی پھوپھی ہیں، امہ سادات ہے. تمام سادات کی امہ کا لفظ یہاں پر عربی زبان میں عین سے، یعنی سادات کی پھوپھی، یہ لقب ہے بی بی کا. ٹھیک ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ مثلا ابو الفضل عباس علیہ السلام، 5 معصومین کا کلام آپ کو ملے گا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں براہ راست. امام زادے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جہاں صادق علیہ محمد فرمائے کہ سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین وانبیائہ المرسلین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیکہ یبن امیر المومنین فیما تقتدی وتروح.
کہ اللہ کا سلام و ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کا اور تمام عباداللہ صالحین کا فیما تقتدی و ترو، صبح کو بھی سلام ہو، شام کو بھی سلام ہو، علیک یا ابن امیر المومنین، ہے امیر المومنین کے فرزند آپ پر۔ تو یہ ابوالفضل عباس اسلام کی مدح میں براہ راست آپ کو ائمہ کا کلام ملے گا۔ یہ جتنے میں نے معصومین کے نام لیے ائمہ علیہ السلام کے، ان سب کو شامل کر لیجئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل کے کلام میں، اور رسول اللہ کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے براہ راست شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل کے بارے میں بات کی ہے۔ تانی بنت رسالت، تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ مذہب ہی نہیں ہے پھر تو۔ ثانی بنت رسالت، تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا، صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد تھوڑا سا شہزادی کی حیات طیبہ کے جو آخری ایام ہیں ان پہ بات کریں گے، اور کربلا کے بعد اگر میں اس لفظ کو کہہ سکوں تو آج کی ماڈرن ٹرمینالوجی میں کہا جائے گا کرائسس مینجمنٹ۔ اس کے کیا بنیادی ترین اصول ہیں جو شہزادی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں؟ تو کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی بحران نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مصائب نہیں ہے؟ تو بی بی کے کلام سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہے تو ویسے 10 نکات، لیکن وقت نہیں بچے گا اور ماتم بھی ہونا ہے، اس لیے شاید 2-3 پر اکتفا کروں گا۔ لیکن غور فرمائیے گا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آیت کا نشان آپ کس لیے یاد رہے گا کہ آیت نمبر ہے 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ ہم نے مزین کیا ہے انسانوں کے لیے حب الشہوات، انہیں شہوتوں سے محبت ہوتی ہے عام انسان۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کیا ہم نے، زینت کا لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، وہ عورتوں کی طرف بھی رغبت کرتا ہے ایک انسان، والبنین، اسے اولاد بھی چاہیے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے خزانے چاہیے، والخیل المسومۃ، یہ سب زینت ہے انسان کی، اس سے وہ اپنے آپ کو مزین کر کے بڑا محسوس کرتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور عام سواریاں نہیں، عام گھوڑے نہیں، بلکہ نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ خاص الخاص جو اس زمانے میں ایک یونیک کوالٹی ہوتی تھی، اس سے انسان اپنے آپ کو زینت دیتا ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور مویشیوں سے زینت دیتا ہے اور زمینوں سے زینت دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا ساری دنیا کے معاملات کو ایک آیت میں، ایک لفظ میں بیان کر دیا، ایک جملے میں۔ عورتوں کی طرف رغبت ہے، اولاد کی طرف رغبت ہے، سونے اور چاندی کے خزانے چاہیے، خاص قسم کی سواریاں چاہیے، مویشیاں بھی چاہیے اور زمینیں بھی چاہیے، یہ انسان کی زینت ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو تم زینت بنا رہے ہو یہ حلال سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ حلال سے بھی اگر ہو تو فقط دنیا کی زندگی کا خزانہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اتنا فرمایا۔ دیکھیں، یہ ہم اور آپ جیسے انسانوں کے لیے دنیا کی زینتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حلال سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی ہے دنیا کی زینت، آخرت کی اس میں کوئی زینت نہیں۔ اب آپ غور فرمائیے گا، آج اس بی بی کی مجلس ہو رہی ہے کہ جو ان کی زینت ہے جنہوں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی تھی، علی بن ابی طالب علیہ السلام، فقط طلقتک ثلاثا، مولا نے فرمایا تھا کہ اے دنیا غری غیری، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، فقط طلقتک ثلاثا، 3 دفعہ تجھے طلاق دے چکا ہوں، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک دفعہ رمضان المبارک میں قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ جو علی کی طلاق یافتہ ہو اسے عشق نہ لڑانا۔ یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ علی کی طلاق یافتہ ہے دنیا، عجب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کو حاصل کرنا اور ہوتا ہے، دنیا سے عشق لڑانا اور ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو علی کی طلاق یافتہ ہے اسے اپنی محبوبہ قرار نہ دینا، کیونکہ علی بن ابی طالب نے اسے طلاق دی ہوئی۔
تو جسے علی نے دھتکار دیا ہے تو وہ ہماری معشوقہ محبوبہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث ہی کی لینگویج میں اسی میں بات کر رہا ہوں۔ تو زین للناس حب الشہوات، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینتوں پر بات کی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دین کی زینت میں ہوں، مولا علی دین کی زینت ہے۔ اگر میرے لیے امکان میں ہو سکا تو اب تو شب جمعہ آنے والی ہے، چونکہ آج شہادت کی مجلس تھی لہٰذا میں مجبور تھا کہ میں اسی حوالے سے بات کروں گا اور غم کی کیفیت باقی رہے۔ شب جمعہ آپ تشریف لا سکیں تو میں ٹو بی کنٹینیوڈ جسے کہتے ہیں جشن مولا علی کو کرنا چاہتا ہوں، کہ جو کچھ رہ گیا تھا وہاں پر، اس میں آپ سے تفصیل سے عرض کر دوں گا اس بات کو کہ یہ جو مولا نے کہا نا کہ انا زین الدین، دین کی زینت میں ہوں، جس دین میں علی نہ ہو نا اس میں یزید اور طالبان کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ پھر ایک اور انداز سے اس جملے کو کہوں، وہ بھی بالکل بجا اور درست ہے کہ جس دین میں علی نہ ہو اس کے فائنل پروڈکٹ کا نام ہے یزید۔ ہاں، اس یزیدیت کا مقابلہ کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے، علی کی بیٹی نے، لہذا علی کی زینت ہے۔ اب جوڑتے جائیے گا، علی کی زینت ہے، باپ کی زینت ہے، اس لیے کہ باپ دین کی زینت ہے۔ دین کو بچایا ہے پہلے علی نے، حسین نے، اور پھر زینب نے۔ بات کی ائمہ نے اقتدا کی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے اور وہ وصی بنا کے جاتے ہیں اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو، اور جب پوچھا جائے بی بی حکیمہ خاتون سے کہ جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، جن کا امامت سے وہی رشتہ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، امام علی نقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں۔ بی بی حکیمہ خاتون جو وہیں مدفون ہے کہ جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام مدفون ہے، امام علی نقی علیہ السلام مدفون ہے، اور بی بی حدیثہ خاتون بھی ایک روایت کے مطابق وہیں مدفون ہے، یعنی اسی ذریعے میں۔ تو یہ سب وہ بیویاں ہیں کہ وہ جلیل القدر بیویاں کہ جن کے صدقے میں اور جن کی کاوشوں اور محنتوں سے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہم تک پہنچا ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون سے جب ایک راوی نے پوچھا تھا کہ حسن عسکری کی تو شہادت ہو گئی ہے تو وصی کس کو بنایا ہے، تو فرمایا کہ اپنی ماں حدیثہ خاتون کو۔ کہ من تفضع الشیعہ، آپ کیا شیعہ پناہ لیں گے خاتون کی طرف؟ فرمایا اقتدار لابی عبداللہ الحسین۔ یہ میں روایت سنا رہا ہوں، کیا کہنے۔ لہذا مرحوم امام مقانی، یہ اہل علم اور حوزہ علمیہ قم کے طلاب اور علماء جانتے ہیں کہ میں نے کتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے۔ علامہ امام مقانی نے ایک مرتبہ ایک مقام پر لکھا کہ زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، زینب اور کون زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر فاطمہ زہرا کے لیے، وما ادراک ما زینب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا ایک سنی خاتون رائٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ بنت شاطیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی زینب بطلت کربلا، یعنی کربلا کی قہرمان ہے زینب، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے کہا امام زادگان بہت ہیں، لیکن شہزادی اس لیے سب سے جدا ہے کہ ساتھ ساتھ معصومین نے جن کے فضائل بیان کیوں۔ امام حسین علیہ السلام یہ فرمایا نا کہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ وہ حسین جو خود مجسم نماز ہے، وہ حسین جس کی ولایت کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی خار سے کہیں کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک عرب شاعر انہوں نے لکھا ہے کہ شریکت الشہید فی مصائب کفیلت السجاد فی نوائب، کہ شریکت الشہید ہے، شریک امام حسین علیہ السلام ہے، فی مصائب، تمام مصائب میں حسین کی شریک ہے، کفیلت السجاد فی نوائب، نوائب کا مطلب جانتے ہیں؟
हाँ, मसाइब मुश्किलात ना दे अली मदहर अजाइब तजिद औन लक फिन नवाइब, आप औन और मददगार हैं मेरे मसाइब में। कफीलत सज्जाद, सज्जाद को पालने वाली हैं, सज्जाद को बचाने वाली हैं, अगर मैं बेहतर तर्जुमा करूं मसाइब में। सिर्र अबीहा फी उलूविल हिम्मा, बाप का राज है ज़ैनब बुलंद हिम्मतों में। व सब्र व शदाइदुल मुलिम्मा, सब्र और शदाइद मुलिम्मा में माँ की वारिसा है, माँ की शबी है। उसके बाद एक मिसरा है जो बहुत ही खूबसूरत है, फ़इन्नहा सुलालतुल विलाया विलायतुन लैसा लहा निहाया। सुलाला कहते हैं निचोड़ को। ऐ बीबी आप वो हैं कि जो सारी विलायतों का निचोड़ है। विलायतुन लैसा लहा निहाया, खुदा के पास वो विलायत है कि इसकी कोई निहायत ही नहीं है। क्या कहने, अजब है। लिहाजा खसाइस ज़ैनबिया में ये फ़िक्रा और रिवायत मौजूद है कि बीबी ज़ैनब के नाम से लोहे महफूज को अल्लाह ताला ने जीनत अता की है। समझ फरमाया आपने? फरमाया जिस तरह से इनके बाप के नाम से अर्श को जीनत अता की है, ये हुजूर ने फरमाया, यानी जैसे अली के नाम से अर्श को जीनत है, वैसे लोहे महफूज को जीनत है बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के नाम से। महफूज को लोहे महफूज इसलिए कहते हैं कि एक रिवायत में आया है कि इंसानों और जिनों के हाथ दूर हैं उससे, वो महफूज है। जहां उनकी रसाई नहीं है उस मकाम को जीनत अता की बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के नाम से। इसमें एक अलग मतालिब है और फिक्र है, वो मैं कभी फिर और आपकी खिदमत में तफसील से पेश करूंगा। अभी तो सिर्फ इतना कह दूं, देखें मैंने अर्ज किया क्राइसिस मैनेजमेंट अगर सादा अल्फाज में कहूं, कौन ऐसा है कि जिसके यहाँ पर कोई ना कोई मसाइब नहीं है। अच्छा, क्राइसिस जो होता है ना वो कभी नेचुरल है। अभी आपके सामने टर्की, शाम, लेबनान की सूरत हाल वाज़ेह है। चश्मे ज़दन में हजारों अफराद लुक़्मा अजल बन जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो जाएं। वाक़ई अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपनी कुदरत का इजहार करता है तो एक लम्हे में चश्मे ज़दन में क्या कुछ हो जाता है कि इंसान अपने आप को पता नहीं कितना ताकतवर समझ रहा होता है। और एक लम्हे की बात, लम्हे से भी कम की बात है। बस अल्लाह ताला महफूज रखे और जो वहां परेशान हाल है उनकी मदद फरमाए इंशाअल्लाह से। कभी जो डिजास्टर है वो नेचुरल है, कभी जो क्राइसिस है वो इंटेलेक्चुअल है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नाम का कोई शख्स आ जाए और वो वहाबियत को पूरी दुनिया में पहुंचा दे और सुन्नियत से वहाबियत की तरफ ले आए लोगों को। उससे पहले खवारिज हैं, अमीरुल मोमिनीन के सामने जंग नहरवान में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही को नऊजुबिल्लाह काफिर कहने लगे। नऊजुबिल्लाह में ज़ालिक, खवारिज हैं ये। तो अब कुछ लोग हैं जो मुतवज्जो हो रहे हैं वहां पर भी ना, तो इंस्पायर हो रहे हैं वहां से। तो अब एक तरफ से क्राइसिस है जो इंटेलेक्चुअल है, फिक्री तौर पर है, बहरान एक आया हुआ। कभी है मॉरल, पूरी पूरी कौम जिस परस्ती में मुब्तला हो जाए। अंबिया के वाक़यात में आपके सामने, पूरी पूरी कौम जब बिजनेस करे तो खरीदो फरोख्त में नापतोल में कमी से काम ले, हज़रत शुएब, पूरी कौम इसका शिकार हो, यानी सभी चीट करने वाले हो। कभी होता है फैमिली क्राइसिस है, कोई तलाक से गुजर रहा है, कोई किसी और पेन से गुजर रहा है। हाँ? कभी जिंदगी के और मामलात में क्राइसिस है। कितनी मरतबा ऐसा होता है, बाद खबरें आती हैं कि किसी के बारे में पता चला कि सडनली कोई ब्लड टेस्ट करवाया था किसी वजह से और उसमें अचानक कैंसर निकल आया। तो अब बहरहाल एक परेशानी की बात तो है ना। तो ये जो सब सारे मामलात हैं, क्या किया जाए इसमें, मैं फकत दो तीन बातें अर्ज करूंगा। शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा से बढ़कर डिजास्टर को कौन मैनेज कर सकता है? जिसके 18 भाई, कुछ बराह रास्त भाई हैं और कुछ चचाजाद हैं। बनी हाशिम के 18 जवान एक असर में मारे गए हों। मैं अभी असहाब की तो बात ही नहीं कर रहा, अंसार की तो बात ही नहीं कर रहा। एक बात ज़हन में रखिएगा, शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा उम्मुल मसाइब क्यों कहा जाता है बीबी को? हाँ? 2 शहीद वालदैन की बेटी हैं, फातिमा भी शहीदा, अली भी शहीद। कम अज कम बराह रास्त 6 शहीद भाइयों की बहन है। हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, अबुल फजल अब्बास, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान इब्न अली इब्न अबी तालिब। 6 शहीद भाइयों की बहन है, 2 शहीद फर्जंदों की मां है। आप जरा तसव्वुर तो फरमाइए कि किस बीबी की मजलिस में आप तशरीफ फरमाए। उम्मुल मसाइब, हाँ, 2 शहीद बेटों की मां है।
اس بھتیجے کی پھوپھی ہے کہ جس کی گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اس بھتیجی کی پھوپھی ہے کہ جس کو تماچے مارے گئے ہیں. کم از کم 3 شہید بھتیجوں کی پھوپھی ہیں، علی اکبر، علی اصغر، قاسم ابن حسن. یہ سب بھتیجے ہیں نا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. ساری کربلا گرد گھوم رہی ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے، مرکز ہے بی بی. زندگی میں انسان کی کوئی سخت ترین حالات آ جائے نا، اب اس سے تو کوئی مقایسہ نہیں. یہ تو میں نے بات آپ کی خدمت میں جس بی بی کا ذکر ہے وہ بات پیش کی، لیکن زندگی میں ہر ایک کی کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ہیں، مسائل ہیں. اگر اسے ہم نے صحیح مینج کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی کرائسس اپرچونٹی بن جائے، اور اگر مینج نہ کیا تو ہو سکتا ہے کیٹاسٹروفی بن جائے. یہ اب ہمارے اوپر ہے. تو میں اس میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلا جو نقطہ ہے نا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ان تمام مصائب میں، وہ ہے خدا محوری. خدا ہے محور. اس کی جتنی تفصیل میں جاؤں وہ کم ہے. شہزادی زینب اس حسین کو کہ جن کے قدموں میں بی بی کانٹا لگا ہوا بھی نہ دیکھ پائے. یہی فضائل ہیں، یہی مصائب ہیں، یہی درس ہے عزیزوں. جس بی بی کی بھائی سے محبت کا عالم یہ ہو. ایک روایت مجھے بعد میں سنانی تھی، ابھی سنا دوں یہاں پر. باقاعدہ کتابوں میں روایت موجود ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جب گہوارے میں تھی نا، شیرخارگی کا جب عالم تھا، اور حسین نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے جب، تو اتنا شدت سے گریہ فرماتی تھی بی بی کہ اس وقت تک نہیں مسکراتی تھی جب تک حسین کا چہرہ نہ دیکھ لیں. یہ میں تخیل نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، روایت پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے. اتنا شدت سے بی بی گریہ فرماتی تھی کہ اس وقت تک ساکت نہ ہوتی، اس وقت تک نہ مسکراتی جب تک حسین ابن علی کو نہ دیکھ لیں. یہ شیرخارگی کا عالم. اور جب بی بی اس بزرگی کے عالم میں پہنچی تو روایت میں ہے کہ نماز اس وقت تک شروع نہیں کرتی تھی جب تک حسین کا چہرہ نہ دیکھ لیں. وہ بہن، اللہ اکبر، یہ معمولی بہن بھائی نہیں ہے. یہ ہر بھائی کو بہن سے محبت ہے اور ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، لیکن حسین اور بھائی ہے، زینب اور یا اللہ. وہ بہن کے جو اپنے بھائی اور حجت خدا کے قدموں میں کانٹا نہ برداشت کر سکیں، جب وہ قتل گاہ پہنچی ہیں تو اسی حسین کا لاشا پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہے. اب اس سے بڑا بحران کیا ہے، اس سے بڑے مصائب کیا ہے؟ تو شہزادی کیا کہیں وہاں پر؟ پہلا فقرہ کیا ہے؟ پہلا فقرہ مقتل میں کیا لکھا گیا کہ حسین کی لاشی کو دیکھ کر فرمایا، میں کہہ رہا ہوں خدا محوری، فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں خواہر امام حسین علیہ السلام پر. اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار میرا بھائی اس وقت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، لاشا پامال ہے، لیکن زینب کی دعا یہ ہے کہ تو زینب کی جانب سے مصائب کو اور قربانی کو قبول فرما لے. یہ ہے خدا محوری. عجب عالم ہے. اب میں کتنی آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں. شام غریبہ آ جائیے، دیکھیں اس میں مصائب بھی ہے، درس بھی ہے. آپ گریہ فرما رہے ہیں، چند دقیقے رہ گئے. امام سجاد علیہ السلام یہ کہتے ہیں شام غریبہ وہ رات ہے کہ جو سخت ترین ہے، سخت ترین ہے. اب نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ سر پر چادر ہے، نہ خیمے بچے. دفتن حضرت سید سجاد کہتے ہیں مجھے آواز آنا شروع ہوئی، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نماز شب کی عبادت میں مصروف تھی، تہجد پڑھ رہی تھی شام غریبہ. یہ کیا عجب خدا محوری عزیزوں، کیا عجب خدا محوری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باقی تفصیل بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ. یہ بات کہہ دوں یہاں پر، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی زندگی میں کسی مشکل سے معاملات سے گزر رہا ہے، کئی مرتبہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں دعا مانگتے ہوئے اور دعا پوری نہیں ہو رہی، کہتے ہیں مولانا ہم نے اتنی دعا مانگ لی ہے، مولا علی کو اتنا پکار لیا، اتنا امام حسین علیہ السلام طلب کر لیا، کیا وہ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا ہم تک ان کی بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیوں معاملہ حل نہیں ہوتا؟
देखें आप खुद सरवर कायनात सैयदुल अंबिया वजह तखलीक कायनात, उनकी जिंदगी में जरा गौर कीजिएगा। अभी दुनिया में नहीं आए हैं कि बाप का साया उठ गया, अभी 6 महीने के हैं कि मां का साया सर से उठ गया, 8 साल के हैं कि पालने वाले दादा अब्दुल मुत्तलिब चले गए दुनिया से, और जो तन्हाई शेर अभी तालिब में जहां कोई साथ देने वाला नहीं है कि शरीकतुल हयात हमसर शहजादी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा वो विसाल पा गई। मक्का में एक ही मुदाफे बचा है अबू तालिब और उनका बेटा अली। अबू तालिब दुनिया से चले गए। आप ये ना समझिएगा कि मसाइब आपकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में फकत है, जरा उनकी जिंदगी महसूस फरमाइएगा। अल्लाह ताला ने फिर एक बेटा अता किया अवाखिर उम्र में इब्राहिम हुजूर को, अभी 1 साल और 6 महीने का है वो, कि तड़प तड़प कर बाप के सामने मर गया। ये हुजूर के क्या कम मसाइब है। 1.5 साल की उम्र बच्चे की वो होती है कि जब ऐन वो खेलने का आलम हो बच्चे से, हुजूर मुकर्रम के सामने बेटा दुनिया से चला गया, हुजूर मुकर्रम गिरिया। ये ना समझिए आइमा अलैहिस्सलाम की औलादें उनके सामने नहीं मर गई क्या? इमाम सादिक के सामने इस्माइल यानी गोया तड़प तड़प कर मर गए। इमाम मूसा काज़िम सलाम के सामने इसहाक उनके बेटे मर गए सामने। बात वाज़ेह, खुदा महवरी रज़न में क़ज़ाइक व तस्लीम अमरिक, क्या कहने, वक्त नहीं बचा अजीजों, बस मैंने कुछ मिसालें दे दी आपकी खिदमत में। दूसरा अगर आप कह सके कि तस्लीम और रजा में खुद ब खुद आ गया, यहाँ पर खुदा महवरी से नतीजा निकलता है तस्लीम और रजा। तस्लीम रजा का मतलब जबर नहीं है, मतलब यह कि जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है मैं पूरी कोशिश के बाद फिर उसकी रजा पर राजी रह जाऊं। यह आयतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स हुसैन पलट अपने रब की बारगाह में। ये वो कैफियत है कि बीवी फरमाए कि मा राअयतु इल्ला जमीला, जुल्म यजीद की तरफ से हुआ लेकिन अल्लाह की तरफ से मैंने हुस्न खूबी के अलावा कुछ नहीं देखा। ये अजब इरफान है। बात मैंने खत्म कर दी अजीजों। कुछ रिवायतें हैं जो मसाइब आप क्रिया फरमाई रहे हैं, मैं पेश कर दूं। रोज़े आशूर रिवायत में लिखा है कि बीबी ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर आई। इमाम हुसैन से फरमाया कि ए भाई हुसैन, मेरे जद इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी, आप भी मेरी जानिब से इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिएगा। फिर एक जुमला कहा है बीबी ने कि जो मकातिल में लिखा हुआ है, क्या भैया, अगर औरतों के लिए मैदान जंग का जिहाद जायज होता ना तो मैं खुद जाती और 1000 मरतबा अपनी जान आप पर कुर्बान करती है। 1000 मरतबा ज़ैनब अपने आप को आप पे कुर्बान करती अगर मैदान जंग का जिहाद होता किसी खातून के लिए। तो अजब शान है बीबी की, अजब शान है। मुझे माफ फरमाइएगा, रिवायत में पढ़ता हूं तो खुद मेरी अपनी कैफियत भी मुनकलिब हो जाती है। शाम गरीबा हर बीबी के सर से चादर छीनी जा चुकी थी, लेकिन अभी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सर पर चादर इसलिए बाकी थी कि किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई शहजादी के करीब आए। कि एक मर्तबा खूली के लिए मिलता है कि वो आगे बढ़ा और उसने चादर ज़ैनब पर हाथ डालना चाहा। हाय 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 अजीजों, मेरा अपना दिल ही जानता है मैं जुमले कैसे पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। तथहीर की बेटी हो, वारिस चादर तथहीर, और उनकी चादर को खींचा जाए और छीना जाए। कि बीबी कहती है कि रिवायत इस तरह से कि एक तरफ से शहजादी ने चादर को थाम लिया, अगर से कि ज़ईफा हो चुकी है बीबी, लेकिन उसने इतना चादर को छीनना चाहा कि वो ना छीन पाया, तो उसे जमीन करबला से एक पत्थर नजर आया। अजीब, अब अगला जुमला क्या पढ़ो, शहजादी का पूरा चेहरा ही जख्मी हो गया जी। हाय हाय हाय, कौन सोच सकता है कि अली की बेटी पे पत्थर मारे जाए? कौन सोच सकता है कि फातिमा की बेटी के चेहरे पर पत्थर मारा जाए? ऐसा जख्मी हुआ चेहरा कि चादर हाथ से छूट गई। गया शायद बीबी ने फराक करे किया, अब्बास तू चला गया, ज़ैनब पत्थर खाती रही अब्बास। उसके बाद कभी इस बीबी ने चलते ऊंट से अपने आप को जमीन करबला पर गिरा दिया। या अल्लाह। एक मर्तबा एक कैफियत वो आई जिसमें 2 रिवायतें हैं, मैं एक खास रिवायत को पढ़ रहा हूं कि जब किसी शखी ने सर इमाम हुसैन को पत्थर मारना चाहा कूफा में, उस वक्त बीबी ने अपना सर चूबे महमिल पर मार दिया।
یہ فریاد کرتے ہوئے کہ بھیا ہر مصیبت تو سوچی تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کے سر پر پتھر بھی مارے جائیں گے. پھر ایک منزل ہوا کہ جب سکینہ گر گئی شام کے جنگلوں میں تو شہزادی اٹھا کر لے کر آئیں. ہاں اگر بیوی نہ ہو تو سجاد کو جلے ہوئے خیموں سے کون نکالے گا؟ بیوی نہ ہو تو بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہاں تک کہ دربار شام میں جب پہنچی ہیں تو فرماتی جاتی تھی بیویوں گھبرانا نہیں، ابھی علی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. وہاں پر 7 دروازے تھے، ایک پر عمرا کھڑے ہوئے تھے، ایک پر سفرا کھڑے ہوئے تھے، وزیر کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ سیٹیاں بجا رہے تھے. اور جب بیوی پہنچی تو وہاں پر یزید نے پوچھا کہ یہ کون مغرور عورت ہے؟ ہائے 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 من ہاذ المتکبرہ، یہ کون مغرور عورت؟ عزیزہ حسین کی شہادت سے کم کی نہیں. آج مجلسات مجھے یقین ہے حسین کربلا سے پرسہ لینے کے لیے آج عباس آئے ہیں شہزادی زینب کا پرسہ قبول کرنے کے لیے. اے غازی آپ دنیا سے چلے گئے، زینب کی چادر چھین لے گئے. آج فاطمہ آئی ہے مدینہ سے، رسول اللہ تشریف لائے ہیں. علی بن ابی طالب نجف اشرف سے آخری جملے پر آ گیا. اس کے بعد یا حسین یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. پھر بی بی وہاں شام کی قید سے واپس آئی ہیں تو پہلے گئی کربلا، چہلم بھائی کا کربلا میں کیا اور جا کے فریاد کی کہ بھیا آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی. اس کے بعد آگے بڑھی. جب کربلا معلہ سے مدینہ پہنچی ہے بی بی تو اس وقت ایک روایت اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ جب بی بی اپنے بیت الشرف تشریف لے گئیں تو عبداللہ ابن جعفر طیار یہ کہتے تھے کہ معظمہ آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہا عبداللہ آپ نے نہ پہچانا ہمیں؟ عبداللہ نے کہا شہزادی کس غم نے آپ کی یہ کیفیت بنا دی؟ اب مجھے روایت تو نہیں ملتی لیکن سید سجاد نے جب یہ کہا تو شہزادی نے بھی تو کہا ہوگا نا اے عبداللہ الشام الشام الشام. مدینہ میں شدید قحط پڑا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے خانوادے کو لے کر منتقل ہو گئے تھے. دمشق کے قریب ایک منطقہ ہے جس کو کہتے ہیں راویہ، وہاں پر تو وہاں بی بی رہتی تھی. اور اب ایک روایت تو یہ ہے کہ بی بی کے ضعف اور بیماری ہی میں اور بھائی کے غم ہی میں انتقال ہو گیا. ایک روایت دوسری بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بہرحال جہاں حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا نا، ہائے ہائے عزیزوں جملے پڑھ لینا بڑا سخت ہے، سن لینا بڑا آسان نہیں ہے. آپ کی صدائیں بلند ہے، ہر آنکھ اشبار ہے شہزادی زینب کا صدقہ. جو مانگنا ہے رجب و مرجب کی ساتھ ہے، میں کیا عرض کروں. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے صدقے میں آخری فکرہ کہنے لگا ہوں. جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا اسی درخت کے ساتھ بیٹھ کر بی بی بار بار گریہ فرماتی تھی. تو چونکہ شامیوں کو یہ گریہ پسند نہیں آیا تو کسی شقی نے، دیکھو حسین کو تلواروں سے مارا گیا، زینب کو بیلچوں سے مارا گیا. آئے 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 کہاں ہے سادات کرام؟ ہمیں سادات کا ذکر شہزادی اتنی زخمی ہو گئی کہ زخموں کی تاب نہ لا سکی. عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں وقت آخر آ گیا، میں بی بی کی شہادت کی روایت میں پہنچ گیا. وقت آخر آیا تو بی بی نے ایک صندوق منگوایا مجھ سے. میں نے سوچا وقت آخر اس صندوق کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. جب میں صندوق لے کر پہنچا تو اس کو بی بی نے کھولا اور اس میں سے ایک خوب بڑا کرتا نکالا. اپنے سینے سے حسین کا خوب بڑا کرتا لگایا اور فرمایا اے میرے بھائی حسین، میں یہ منظر نہیں بھول سکتی کہ آپ 3 دن کے پیاسے مارے. حسین حسین کہتے ہوئے حسین کا کرتا بیوی کے سینے پر تھا، شہزادی کا دم نکل گیا. حسین حسین کہتے ہوئے بی بی کی مجلس میں کھڑے ہو جانا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.